نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، ان کی عقیدت بھی کرنی ہے، لیکن جو ان کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ جو قومیں مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں نا وہ اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجا ہے نا اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر کوئی اصل ہی بھول جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک قرآن پاک نے دوسرے مقام پر حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوب کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے، حضور نے بتایا ہمیں، حضور نے آ کے بتایا کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں حضور نے رب کی معرفت کے رستے پہ ڈالا ہے۔ حضور کے غلاموں کبھی نبی پاک کا دیا ہوا یہ سبق نہ بھول جانا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، ہمیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ توحید تمہیں مضبوط کر دے گی، بھروسہ اللہ پہ کرنا، ڈرنا اللہ سے، رب کو راضی کرنے کی تگ کرنا، رب رسول کے رستے میں ہمیشہ رہنا، اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اور ایک تیسرے مقام پر قرآن مجید نے حضور کے آنے کے مقاصد بیان کیے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک ہمیں پاک کرنے آئے، ہمارا تزکیہ کرنے آئے۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، کسی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ پاک رسول تمہیں پاک کرنے آئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھانے آئے ہیں، یہ قرآن محبوب تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، یہ میرے رسول نے تمہیں سکھایا ہے۔ حضور نے ہر جگہ قرآن سکھایا، ہر جگہ، مکے میں برستے ہوئے پتھروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور بدر میں چلتی ہوئی تلواروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور احد کے اندر جب آپ کے مقدس دانتوں سے لہو مبارک نکل رہا تھا تب بھی قرآن ہی سکھایا، تبوک میں بھی قرآن ہی پڑھتے رہے، اور فتح مکہ پر بھی میرے رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ حضور نے قرآن سکھایا، امت کبھی قرآن کو چھوڑ نہ جائے، یہ مقصد ہے، یہ حضور کے ساتھ آنے والا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کبھی قرآن کو بھول نہ جانا، لیکن میری کتاب نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ زندگی جذباتی اور جوشیلے لوگوں کی طرح نہ گزار دینا، بر جس طرف جوش آیا اس طرف نہ ہو جانا، ہواؤں کے رخ کے مطابق نہ چلنا، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، معاملہ فہمی، بصیرت۔ کائنات کی ساری حکمتیں اگر پھوٹتی ہیں تو وہ دروازہ رسول سے خیرات لے کے پھوٹتی ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت سکھائی، حضور سے دانائی سیکھے، حکمت سیکھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرے محبوب تمہیں اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں تھا۔
हुजूर तो इल्म की खैरात बांटते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को इल्म देते हैं, शऊर देते हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये इल्म मेरी विरासत है। फरमाया जिसके साथ रब भलाई करने का इरादा करे उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इल्म की तरफ बढ़े, शऊर की तरफ बढ़े। हमें इल्म सिखाना ये हुजूर के आने के मकासद हैं। अगर उम्मत इन मकासद को नहीं समझती, इस पर गौर नहीं करती, तवज्जो नहीं देती, तो फिर उसने उस बात को समझा नहीं जिस बात के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। हमें ज़रा सीने खोल के, आंखें खोल के इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे कम से कम कुरान पाक के इन 3 मकामात पर ही गौर कर लेना चाहिए। एक तो रसूल इसलिए आते हैं कि उनकी इताअत की जाए, और मेरे रसूल की इताअत का तो अजर ये है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया अगर तुम नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। तो एक तो रसूल आते हैं इसलिए कि उनकी पैरवी की जाए, और एक हुजूर ने हमें दावत दी है अल्लाह की जानिब, और एक हुजूर हमें तज़किया देते हैं, पाक करते हैं, किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, इल्म सिखाते हैं। इसलिए ये मकासद जो हुजूर के आने के हैं इनको ज़रूर समझ लें, ज़रूर समझ लें, इस पर ज़रूर गौर कर लें। ले के पहलू में गमे उम्मत नादार आए और उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए।